کل طعام ہر کھانا کانا تھا حلن حلال لے بنی اسرائیل کے لیے، لے کا مطلب کے لیے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل، الا مگر ما وہ چیزیں حرم حرام قرار دیں اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنے آپ پر، منت مانی تھی، بیمار ہو گئے تھے کہ اے اللہ میں اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑ دوں گا اگر آپ نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، اللہ پاک نے تندرستی عطا فرمائی تو وہ منت پر تھے، وہ کیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت پھر نہیں کھاؤں گا، میں پھر اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا، یہ باتیں تھی من قبل، اس سے پہلے، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بھی بہت پہلے تھے، یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیسے نہیں کھاتے تھے، جھوٹ بولتے ہو۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی، وہ تورات نازل ہونے سے پہلے، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام سے ہزاروں سال بعد تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں، کچھ روایت میں ہے کہ بنیامین کی نسل میں، جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی بھائی بھی 11 تھے نا، ٹوٹل 12 بھائی تھے، تو یہ دو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 لڑکے دوسری ماں سے تھے، تو روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی 7ویں پشت میں یا حضرت بنیامین کی 7ویں پشت میں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو تب تورات نازل ہوئی، تب یہودیوں اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے، اور بات کرتے ہیں کہاں کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا من قبل ان تنزل التورات، اس سے قبل، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو، تورات نازل ہونے سے پہلے، کل فرما دیجئے فأتوا بالتورات، چلو تورات تو بعد میں اتری، یعقوب علیہ السلام نے یہ 2 چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دی تھیں، یہ تو کنفرم بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم جھوٹ بولتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو تورات نے تو یہ چیزیں حرام قرار نہیں دی، وہ تو صرف شخصی طور پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ 2 چیزیں حرام قرار دی ہیں، تورات نے تو حرام قرار نہیں دی ہیں، تورات تو بعد میں نازل ہوئی۔ تو پھر یہودیوں، اگر تم ایسا دعویٰ کرتے ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اونٹنی کا دودھ حرام ہے، تو فرمایا قل فأتوا، قل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے فأتوا لے آؤ بالتورات، تورات لے آؤ، جلدی کرو، جاؤ اٹھو، تورات تو تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی نا، تورات لے کر آؤ اور پڑھ کے سناؤ، کوئی آیت سناؤ، اونٹ حرام، اونٹنی کا دودھ حرام، لکھ دکھاؤ، فتلوها، پڑھو اس کو، اس کی تلاوت کرو، وہ آیت پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر کن ہو تم اگر تم ہو صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو کہ تورات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام پر حرام تھی یہ چیزیں، واقعی ان کی ذات پر، لیکن عوام الناس کے لیے اللہ نے تو حرام قرار نہیں دی ہے، جب اللہ پاک نے حرام قرار نہیں دی ہے، تورات میں بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، تو پھر آئے تمہارے پاس ثبوت تو لے آؤ نا، ثبوت ہوگا تو لے آئیں گے نا۔ ہاں، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو، فَتو من، جو شخص افترا، جھوٹ بولے، جو شخص جھوٹ بولے گا اللہ پر، جو افطرا بازی کرے گا، جو افطرا کر لے گا، جو گڑھ لے گا، باتیں گڑھ لے گا اللہ پر، الکذب، جھوٹی، جو جھوٹی باتیں گڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، من بعد ذالک، اس کے باوجود، اب دیکھو وضاحت ہوگی کہ تورات میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، انجیل میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، زبور میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں، قرآن کریم میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، صرف یعقوب علیہ السلام کی ذاتی خواہش تھی، بس اس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہے، تو پھر عوام کے لیے، امتوں کے لیے تو یہ چیزیں حرام نہیں تھی، آج تم یہودیوں دعویٰ کرتے ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو ثبوت پیش کرو، اور پھر کہتے ہو اللہ نے کہا ہے، جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے کہا ہے، کہاں کہا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، یا کسی اور صحیفے میں، تو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یاد رکھو، فمن افترا، جو شخص جھوٹ بولے گا، افترا بازی کرے گا، بات گڑھ لے گا، اللہ پر، الکذب، جھوٹی باتیں گڑھ لے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد،
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، ظالم۔ ایک اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور ایک یہ بھی فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اور بھی فرمایا تھا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰہ، سورہ بقرہ میں، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ وہاں میں نے پوری تشریح کر دی تھی کہ بھئی مسجدوں کا خیال رکھا کرو، مسجدوں کے لیے چوکیدار رکھا کرو، مسجدوں کو تالے مت لگاؤ، کہ بھئی مسجدوں میں قیمتی چیزیں ہیں۔ بھئی قیمتی چیزیں رکھی کیوں ہیں؟ اگر رکھی ہوئی ہیں قیمتی چیزیں تو ایک چوکیدار بھی رکھ سکتے ہو کہ جو ان کی حفاظت کرے، کیوں مسجدوں کو تالے لگاتے ہو؟ 24 گھنٹے مسجد کو تالا نہیں لگنا چاہیے، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد سے محبت کرتے ہیں، دلی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں، تو مت کرو، تو وہ بھی بڑے ظالم ہیں۔ جو مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں وہ بھی بڑے ظالم ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ آج کل ہمارے مسلمان اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کی خوشخبری سناؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو تمہیں جنت ملے گی، دوزخ سے جان چھوٹ جائے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹی باتیں پھیلانے سے اور سچی باتیں کرنے سے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا